بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں کینال پٹواری کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 8 آپ کو پریزنٹ کرنے لگا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں انگلش سے ریلیٹڈ پارٹ 2 جس میں ہم ڈسکس کریں گے اینٹونمز کے کچھ ایم سی کیوز۔ اینٹونمز کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ورڈ اور اس کے اپوزٹ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اینٹونم کہلاتے ہیں، جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں الفاظ متضاد۔ تو یہ پی پی ایس سی کے ایگزام میں انگلش کے پورشن میں اینٹونمز لازمی طور پہ آتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے یہ سیریز شروع کی ہے، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں 20 کویسچن اینٹونم سے ریلیٹڈ پریزنٹ کر چکا ہوں جو کہ انگلش پارٹ 1 کے تھے۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیوز باقی اس سیریز کی نہیں دیکھی ہوئی تو میں نے پلے لسٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی ہے، تو کینال پٹواری کی پریپریشن کے حوالے سے آپ وہ ساری ویڈیوز اس لنک پہ سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، آج کا ہمارا پہلا کویسچن ہے، کویسچن نمبر 21 ہے، اور اس میں جو ورڈ دیا ہوا ہے اومینس، اور اس کا اگر مطلب دیکھا جائے تو اس میں اردو جو میننگ نکلتا ہے اس کا منحوس۔ اور آپشنز جو دی گئی ہیں تو پہلی آپشن ہے تھریٹننگ، یعنی کہ دھمکی دینے والا، دھمکانا، اور دوسری آپشن ہے پروپیٹیشیس جس کا مطلب ہے موافق، اور پھر اس کے بعد گلومی یعنی کہ اداس، اور پھر سکیری یعنی کہ ڈراؤنا، خوفناک۔ تو یہاں پہ اگر اپوزٹ میننگ کی بات دیکھی جائے تو یہ بھی آپشن اس کی درست بنتی ہے، جس کا اردو میننگ بنتا ہے موافق۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں، ورڈ دیا ہوا ہے ہنچ جس کا اردو مطلب بنتا ہے اندیشہ یا شبہ، اور اس کی آپشن میں دیکھیں تو پریڈکشن یعنی کہ پیشن گوئی کرنا، سسپیشیس مشکوک یا شبہ، اور فورکاسٹ یعنی کہ پیشن گوئی کرنا۔ پریڈکشن اینڈ فورکاسٹ آلموسٹ آر سملر ان دیئر میننگ۔ اور پھر پروف یعنی کہ ثبوت۔ تو ہنچ کا جو اپوزٹ میننگ بنتا ہے وہ بنتا ہے پروف یعنی کہ ثبوت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی پریڈکشن، سسپیشیس، فورکاسٹ، یہ سارے اس کے سملر میننگ والے ورڈز ہیں، تو پروف ایک ایسا ورڈ ہے جو یہاں سے ایک ڈفرینٹ میننگ رکھتا ہے۔ تو اندیشہ کا ایگزیکٹلی تو پروف اپوزٹ نہیں بنتا، لیکن گیون آپشن میں پروف ہی اس کا درست آپشن بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے گیڈ جس کا اردو میں مطلب دیکھیں تو بے مقصد پھرنا، آوارہ گردی کرنا، اور روم کا مطلب ہے گھومنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور ڈرفٹ کا مطلب بہاؤ، بہنا، جس طرح پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، اور اسٹے پٹ لگے رہنا، کسی کام میں بزی رہنا، اینڈ اسٹرے آوارہ۔ تو گیٹ جو کہ بے مقصد آوارہ پھرنا، اور اسٹرے پٹ یعنی کہ کسی مقصد سے لگے رہنا، کسی کام میں بزی رہنا، یہ ایک دوسرے کے الٹ میننگ بنتے ہیں، تو درست آپشن ہے سی۔ پھر اس کے بعد اگلا ہے سورڈیڈ جس کا اردو مطلب بنتا ہے شرارتی، اور ریپیوٹیبل یعنی کہ نامور، مشہور، اور فیلتھی کے مطلب بنتا ہے گندی، اور شیبی کا مطلب بنتا ہے خستہ حال، برا حال ہونا، اینڈ نیسٹی بھی گندے کی میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اس کا اپوزٹ میننگ بنتا ہے ریپیوٹیبل، کہ سوردڈ شرارتی، اور پھر اس کے بعد نامور یا ریپوٹیبل اس کا اولڈ بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں سلمبر یعنی کہ نیند، اینڈ نیپ کیلولا کرنا۔ کیلولا کرنا یہ جس طرح دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے لیٹنا، آرام کرنا، اس کو کہا جاتا ہے کیلولا کرنا۔ اور پیس امن، اور نیپ یہ اس میں 2 بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ویک فلنس یعنی کہ بیداری، شب بیداری یا جاگتے رہنا۔ تو سلمبر کا مطلب ہے نیند، اور ویک فل کا مطلب ہے بیداری، تو یہ ایک دوسرے کے الٹ بنتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے اینٹونمز ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں ڈیلیجنٹ جس کا مطلب ہوتا ہے محنتی۔ اچھا، محنتی کے یہاں پہ دیکھیں آپ، درمیان میں جو ٹنڈے والی جو ہے یہ یہاں پہ غلط ہے، جہاں پہ جیم والی ہے ہونی چاہیے تھی، اس میں غلطی ہے۔ اور پھر اس کے آپشنز پہ آئیں تو ٹائر لیس یعنی کہ انتھک،
ٹائر مطلب ہوتا ہے تھکنا، اینڈ ٹائر لیس ان تھک یا بے تھکن. اور پھر اس کی بی آپشن ہے ان ایکٹیو غیر فعال اینڈ پرسسٹنٹ مستقل. اور پھر فائنلی انرجیٹک یعنی کہ توانائی بخش. تو ڈیلیجنٹ کا مطلب محنتی ہے، اور تو اس کا اپوزٹ میننگ جو بنتا ہے ان ایکٹیو یعنی کہ غیر فعال، جو کسی کام کاج میں نہ ہو. پھر اس کے بعد اگلی آپشن ہے ویک. ویک کا مطلب ہوتا ہے چراغ کی بتی. پرانے زمانے میں جس طرح سے چراغ استعمال ہوتے تھے، ایک مٹی کا چھوٹا سا برتن ہوتا تھا، اس کے اندر تیل ہوتا تھا، اور ایک اس میں کسی کپڑے کی اسپیشلی ململ کی یا سوتی کی ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر آگ لگائی جاتی تھی. تو اس سوتی کا یا اس ململ کا جو کپڑا ہوتا تھا، اس کا کچھ حصہ اس تیل میں یا آئل میں ڈپ ہوا ہوتا، اور کچھ حصہ اس کے اوپر ہوتا. تو جب اس کو آگ لگاتے تو وہ اوپر والا حصہ جل رہا ہوتا تھا، جس سے وہ روشنی پیدا ہوتی. تو وک اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر میچ کی بات کی جائے تو یہ برابر کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ڈسیپیٹ یعنی کہ منتشر کرنا، پھیلانا. اس کی اگر میننگ کی ایکسپلینیشن میں دوں تو جس طرح حالیہ دنوں میں مختلف قسم کے جلسے جلوس ہڑتالیں ہوتی رہی ہیں ہمارے ملک میں، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پولیس آتی ہے، رینجر آتی ہے، اور وہاں ان کو جلسہ گاہ میں لوگوں کو ارد گرد پھیلا لیتی ہے، وہاں پہ آنسو گیس فائر کی جاتی ہے. تو اس سے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں یعنی کہ پھیل جاتے ہیں. تو اس کے لیے اس جو ورڈ انگلش میں استعمال ہوتا ہے ڈسیپیٹ. اور پھر اس کے بعد اسپاٹ لیسنس، بے داغ پن یعنی کہ جہاں پہ کوئی داغ نہ ہو. اور پھر اس کے بعد ہے سیر کرنا یعنی کہ واک کرنا، ایوننگ واک یا مارننگ واک کی جو بات ہوتی ہے، سیر کرنا، باہر گھومنا پھرنا. تو وک کا یہاں پہ جو اپوزٹ میننگ بنتا ہے وہ ہے اسپاٹ لیسنس یعنی کہ بے داغ. اب وک کی بات کی جائے تو وہ ایک اسپیسیفک اسپاٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ چراغ کا شعلہ جلتا ہے، اور اسپاٹ لیسنس یہ ایک بے داغ یا ود آؤٹ این اسپاٹ کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے. تو اس لیے اس کا جو الٹ میننگ بنتا ہے وہ آپشن سی ہے. پھر اس کے بعد انڈولنٹ کی بات کی جائے تو اس کا اردو مطلب بنتا ہے لہرانے والا. جس طرح ہوا میں کوئی چیز لہراتی ہے، دوپٹہ لہرانا، پتنگ لہرانا، یا کوئی اور ایسی چیز، جھنڈا جس طرح سے فلیگ ہوا میں لہرا رہا ہوتا ہے. اور اس کے آپشن کی اگر بات کی جائے تو ویوی، لہرانا یعنی کہ ویو سے ورڈ نکلا ہے ویوی. ویو کا مطلب ہوتا ہے لہر، اور ویوی لہراتی ہوئی. اور پھر رنکل، اس کا سی سائلنٹ ہوتا ہے، اس کو پڑھتے رنکل. پرشکن ہونا، شکندار ہونا. رنکل کا مطلب جس طرح وہ ماتھے پہ نشان وہ جو ہوتے ہیں نا، کہ سم ٹائم کوئی بندہ ہنس رہا ہوتا ہے یا غصے میں ہوتا ہے تو ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پرشکن یا شکندار ہونا، رنکل پڑ جانا. اور کروی کی اگر بات کی جائے تو یہ کروی لفظ نکلا ہے کرو سے، اور کرو کہا جاتا ہے کسی ہمدار چیز کو. جس طرح ایک لائن میں یہاں پہ ڈرا کرتا ہوں تو یہ ایک کرو ہے یہاں سے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اور اس کی نیکسٹ آپشن جو ہے اسٹریٹ یعنی کہ سیدھی لائن. تو انڈولنٹ کا مطلب جو یہاں پہ بنتا ہے لہرانے والا، یعنی کہ اس طرح سے جو لہریں بنتی ہے، اس طرح کی جب جو کوئی چیز لہراتی ہے تو. اور پھر اس کا اپوزٹ میننگ والا جو ورڈ ہے اسٹریٹ یعنی کہ سیدھا. تو اس کا درست جواب جو بنتا ہے ڈی بنتا ہے. پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں ٹریڈ، جس کا مطلب ہے چلنا. اور پہلی آپشن ہے کرال، رینگنا. جس طرح بچے جب چلنے کے لیے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو چلنے سے پہلے ان کی وہ جو پیٹ کے بل زمین پہ ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں کرالنگ. یا اس کی آسان اگزامپل دوں تو جس طرح سانپ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایسے کیڑے مکوڑے زمین پہ چلتے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ پیٹ کے بل چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ورڈ ہم استعمال کرتے رینگنا. اور پھر اس کے بعد واک کرنا، یہ تو عام سا لفظ ہے. پیس، رفتار. اور فٹ سٹیپ کی اگر بات کی جائے تو قدم قدم. تو اس کا جو ٹریٹ کا جو اپوزٹ میننگ بنتا ہے، ٹریٹ کا مطلب ہے چلنا، پاؤں کے بل چلنا. اور پھر کرال، رینگنا یعنی کہ پیٹ کے بل چلنا. تو اس کا درست آپشن بنتا ہے اے. پھر اس کے بعد آتے ہیں اگلے سوال پہ وسیج، جس کا مطلب بنتا ہے کہ کسی شخص کی ظاہری شکل، چہرے سے جو چیزیں عیاں ہو رہی ہوتی ہیں، نمایاں ہو رہی ہوتی ہیں.
اور اس کی پہلی آپشن ہے فیس یعنی کہ چہرہ یا شکل، لک اس کا دکھلاوا کیسا ہے چہرے کا، اور فیچر خصوصیات، اور ایلیوڈ بچنا. تو ویسیج کا یہاں پہ جو اپوزٹ میننگ بنتا ہے وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ تو نہیں ہے، لیکن باقی جو یہاں پہ آپشنز دی گئی ہیں وہ سارے کے سارے ویسیج کے سینونیمز کے ہیں، یعنی کہ مترادف کے ہیں. تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن بنتی ہے جس کو ہم ایز اے اینٹونم چوز کر سکتے ہیں، اور وہ ہے آپشن ڈی. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے پیڈسٹل. پیڈسٹل کا مطلب ہوتا ہے ستون کا پایا. پیڈسٹل کی اگر آسان اگزامپل دوں تو جس طرح ہم پیڈسٹل فین استعمال کرتے ہیں کہ اوپر ایک فین ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک پائپ لگا ہوتا ہے، اور نیچے ایک سرکولر شیپ کا اس کا سٹینڈ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح اس کو ایک ستون کا پایا جیسی شکل ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کی اگر پہلی آپشن کی بات دیکھی جائے تو سپورٹ، کسی کو سپورٹ مہیا کرنا، سہارا مہیا کرنا. اور سیلنگ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم سیلنگ فین کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ چھت والے پنکھے. اور فاؤنڈیشن کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، اور پلر جو ستون استعمال کیا جاتا ہے. تو پیڈسٹل کا مطلب ستون کا پایا، اور پھر سیلنگ یعنی کہ چھت. تو اگر سپورٹ، فاؤنڈیشن اور پلر کی بات کی جائے تو یہ پیڈسٹل کے سینونیمز ہی بنتے ہیں، مترادف بنتے ہیں، لیکن یہاں پہ سیلنگ اس کا اپوزٹ میننگ رکھتا ہے. پھر اس کے بعد ہے کلوسل. کلوسل کا اردو میننگ بنتا ہے بھاری بھرکم، یعنی کہ بہت زیادہ وزن دار ہونا. اور منٹ لفظ عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں ٹائم کی میجرمنٹ کے لیے، اور یہ بہت چھوٹی ٹائم سلائس کو شو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سم ٹائم باقی کسی بہت مائنر چیز کو شو کرنے کے لیے بھی ہم سم ٹائم منٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر ایمنس کی اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے بے پناہ. اور پھر ہیوج بہت بڑا، بڑی جسامت والا. اینڈ ٹرمنڈینیس زبردست کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے. تو کلوسل یعنی کہ بہت زیادہ وزن دار، اور منٹ اس کا اپوزٹ میننگ بنتا ہے یعنی کہ جو بہت چھوٹی اینٹیٹی کو ظاہر کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے فیوچر، جس کا مطلب بنتا ہے دراڑ. کسی دیوار میں گیپ ہو جانا، دراڑ پڑ جانا، یا وہ پھٹ جانا، یا زمین کے اندر سم ٹائم زلزلے کی وجہ سے ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، خلا پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم فیوچر یا اردو میں دراڑ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اس کی جو پہلی آپشن ہے ٹیئر یعنی کہ پھاڑنا، صفحہ پھاڑنا جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، اس کے لیے انگلش میں ٹیئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. گیپ بھی کسی دو چیزوں کے درمیان خلا کو یا دراڑ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور کلوزنگ یعنی کہ بند کرنا، جوڑنا. اینڈ کلیویج کی اگر بات کی جائے تو یہ سپلٹنگ لائن یا سپریشن کے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے اگر اگزامپل میں آپ کو دوں تو کسی مشین کے اندر لگے ہوئے کمپوننٹس کے درمیان جو سپریشن لائن ہوتی ہے، یا باڈی پارٹ کے درمیان اسپیسیفکلی یہ اگر بات کی جائے تو یہ خواتین میں کلیویج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بریسٹ کے درمیان جو سپریشن لائن ہوتی ہے. تو یہاں پہ درست آپشن جو بنتا ہے فیوچر کا کلوزنگ، یعنی کہ فیوچر دراڑ، اس کے درمیان فاصلہ یا پھیلاؤ یا اس کے درمیان جو خلا پیدا ہوئی ہے. اور کلوزنگ کا مطلب ہے بند کرنا، اس کو جوڑ دینا. اگلے سوال پہ آتے ہیں کنکورڈ، جس کا مطلب بنتا ہے اتفاق. اور ہارمونی کا مطلب ہوتا ہے ہم آہنگی. یہ بھی اتفاق کے میننگ میں ہی استعمال ہوتا ہے کہ ہم خیال ہونا، ہم ایک جیسی سوچ رکھنا، ہارمونی کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے. اور وائلنس زبردستی یا تشدد یا زبردستی کسی چیز پہ کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا یا رولز کی خلاف ورزی کرنا، وائلنس. اور پیس کی اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امن، اور یونٹی اتحاد کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے. تو کنکورڈ جس کا مطلب ہے اتفاق یعنی کہ ایک چیز پہ متفق ہو جانا، اور وائلنس کسی چیز کی خلاف ورزی کرنا، زبردستی یا تشدد کرنا. تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ میننگ رکھتے ہیں، تو لہٰذا بی آپشن یہاں پہ درست ہے. ویفل یعنی کہ افسوسناک، اور اس کی پہلی آپشن ہے افلیکٹڈ یعنی کہ مصیبت زدہ، ہارم نقصان پہنچانے والا. اس کی تھرڈ فارم ہے ہارم. اس کی پہلی فارم کی اگر بات کی جائے تو ہارم HARM، ہارم نقصان پہنچانا. اور اس کی تھرڈ فارم ہے ہارم
انجرڈ زخمی ہوا اینڈ جویس خوش کن خوشی دینے والا یا پرجوش کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کی درست آپشن بھی ڈی ہی ہے جویس، جو کہ افسوسناک کی اپوزٹ میننگ رکھتا ہے. پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں آغسٹ، جس کا مطلب بنتا ہے حیران و پریشان ہونا، حیرت زدہ ہونا. اور کیئر فیئر یعنی کہ لاپرواہی، بریو بہادر، اسٹانشڈ حیران، اینڈ اسٹنٹ دنگ رہ جانا. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس کی جو درست آپشن بنتی ہے کیئر فیئر، لاپرواہ. اور پھر اگلے سوال پہ آتے ہیں شریک، جس کا اردو میننگ بنتا ہے چیخنا، بہت اونچی آواز میں بولنا. اینڈ اسکریم چیخیں مارنا، اینڈ ہول چیخنا اس کا مطلب بھی ہے ہولر بول چال کرنا. اینڈ وسپر سرگوشی کرنا. وسپر سرگوشی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی دوسرے بندے کے کان میں یا بہت قریب جا کے بہت آہستہ سے بات کرتے ہیں کہ بس صرف اسی بندے کو دکھ سنائی دی جائے، جو بہت خاص قسم کے میسیجز ہم نے کنوے کرنے ہوتے ہیں. تو کسی کے قریب ہو کے اس کے کان میں جب بولتے ہیں تو اس کے لیے انگلش میں جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وسپر، اینڈ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے سرگوشی. تو یہ شریک کا اپوزٹ ورڈ بنتا ہے، کیونکہ شریک میں ہم بہت زیادہ اونچی آواز میں بول رہے ہوتے ہیں، اینڈ وسپر میں ہم بہت اسمالر لیول پہ اپنے ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کیسکیڈ، جس کا مطلب بنتا ہے آبشار، کہ پہاڑ سے پانی، جس کو جھرنا بھی کہا جاتا ہے، پانی گرنا. ڈریزل بوندا باندی، ہلکی ہلکی بارش جس طرح سے ہوتی ہے، ایک آدھا پانی کی بوند آسمان سے زمین پہ آ رہی ہوتی ہے تو بوندا باندی اس کے لیے اس لفظ استعمال ہوتا ہے. اینڈ رش جلدی کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے. اینڈ اسپاؤٹ ٹونٹی نل، یہ جو ہمارا پانی کا نل لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ٹونٹی یا اسپاؤٹ کہتے ہیں. اینڈ اسکرٹ یعنی کہ کلی کرنا، پچکاری مارنا، منہ میں پانی ڈال کے فوارے کی طرح اس کو اڑانا یا فوار مارنا. تو اس کا جو اپوزٹ میننگ بنتا ہے ڈریزل. کاسکاڈ آبشار یعنی کہ اس میں کافی زیادہ مقدار میں پانی پہاڑوں سے زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، پہاڑوں پہ آبشاروں سے پانی گرتا ہوا آتا ہے. اور بوندا باندی بہت ہلکی ہلکی جو بارش ہوتی ہے، ڈریزل جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں میننگ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. پھر اس کے بعد سوجورن، جس کا مطلب بنتا ہے قیام، کہ جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں تو عارضی طور پہ جب کسی جگہ پہ رکتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے قیام. اور اسٹاپ اوور اس کا مطلب بنتا ہے ڈیلے، رکنا، پاس کرنا. اینڈ ویکیشن کا مطلب ہے چھٹیاں. بریک کا مطلب توڑنا، ٹوٹ جانا. اینڈ ریزائڈ پرماننٹ ریزیڈنسی کو شو کرتا ہے، جہاں پہ ہم رہائش پذیر ہوتے ہیں. تو سجورن عارضی قیام گاہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اینڈ ریزائڈ پرماننٹ ریزیڈنسی کو شو کرتا ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ میننگ رکھتے ہیں. لہٰذا ڈی آپشن یہاں پہ درست ہے. اور پھر فائنلی یہ ریمپارٹ اس کا لاسٹ کوسچن ہے، اور اس کا مطلب بنتا ہے دفاعی فصیل. فصیل کہتے ہیں دیوار کو. پرانے زمانے میں جب گھوڑوں اور تلواروں کے ذریعے لڑائی لڑی جاتی تھی تو اپنے قلعوں کے درمیان لوگ اپنے آپ کو بڑی بڑی دیواریں بنا کے، فصیلیں بنا کے اپنے آپ کو محفوظ کرتے تھے. تو وہ جو دیواریں ہوتی تھیں ان کو دفاعی فصیل یا دفاعی مورچہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے حصار کے ارد گرد ایک بڑی مضبوط دیوار بنا لینا. اور بیریئر رکاوٹ کو کہتے ہیں، کہ جس طرح آج کل ہم کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو روڈ پہ بیریئر لگے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پہ مختلف قسم کے سیکورٹی آفیسرز چیک بیلنس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے راستے میں کچھ رکاوٹیں رکھی ہوتی ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں بیریئر. اینڈ فینس کی اگر بات کی جائے تو باڑ. خاردار لوہے کی تار جب کسی دیوار یا کسی علاقے میں لگائی جاتی ہے کہ کوئی ان آتھورائزڈ بندہ یا ایسا شخص جو کہ الاؤڈ نہیں ہے نارمل وے سے ان ہونے کے لیے، تو وہ کسی بیک ڈور سے یا کسی طریقے سے وہاں پہ ان نہ ہو، تو اس لیے خاردار لوہے کی تاریں لگائی جاتی ہیں. اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم باڑ. یہ سم ٹائم لوہے کا ایک سرکولر شیپ کا سیخیں یا سلاخیں آپ کے لیے وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ پراپر ایک جالی کی شکل میں بھی لگائی جاتی ہے. اس کے مختلف قسم کے ویریشن سے وہ سیکیورٹی پرپز اور ان کی امپورٹنس کے لحاظ سے اس میں مختلف
ویریشنس استعمال کی جاتی ہیں. اور پھر جیوپارڈی کی بات کی جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے خطرہ. اور امبیکمنٹ جس کا مطلب ہوتا ہے پشتہ بندی. پشتہ بندی یعنی کہ پشتہ بندی، پشتہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس طرح سے ایک تختہ کی طرف اشارہ ہے، لکڑی کا تختہ جس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں، تو پشتہ بندی کو لکڑی کے تختے لگا دینا. تو یہاں پہ ریمپارٹ کا جو اپوزٹ میننگ بنتا ہے جیوپارڈی، یعنی کہ ریمپارٹ حفاظت کو شو کر رہا ہے، اس کی دفاع کو شو کر رہا ہے، اور جیوپارڈی اس کے خطرے کو شو کر رہا ہے. تو ایک طرف دفاع اور ایک طرف خطرہ، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ میننگ رکھتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید سوالات ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.